اب میرے بھائیوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے یہ اکثر کوٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا یہ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ معطی انا قاسم۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھ دیا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ان اعلیٰ حضرت کو کوئی پوچھے کہ اے رزق وچ کتوں آ گیا، وہ کہتے ہیں جو ہم رزق کھا رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہے دنیا میں۔ یہ حدیث پوری پڑھتے اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو دین ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا نا، اسے اس دین کی سمجھ عطا فرما دے گا۔ میرا کام تو صرف دین پہنچانا ہے۔ بالکل واضح بات تھی۔ ہم کہتے ہیں دین کے معاملات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہی سکھانا ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں، بابے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کبھی یہ چیز تعلیم نہیں کی۔ اس کے لیے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، اور اس میں اس نے الفاظ بولے، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ پرفیکٹ جملہ تھا، کوئی خامی نہیں تھی اس جملے میں، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس جملے کو سن کے اپنے جلال کا اظہار فرمایا، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ کہ وہ آگے سے کہتا نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے، میں نے آپ کا عطائی مانا ہے، اللہ کا ذاتی مانا ہوا ہے، آپ کا محدود مانا ہوا ہے، اللہ کا غیر محدود مانا ہوا ہے۔ اس دماغ میں اس طرح کا فطور نہیں تھا۔ جملہ بالکل کریکٹ تھا، لیکن نبی علیہ السلام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں پتا تھا کہ اس چیز کو کوئی مس یوز کر سکتا ہے۔ کانٹیکسٹ بالکل درست تھا۔ جب ایک دفعہ بات کر لیں، بلکہ یہ تو عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات کو ریپیٹ کریں اسے دوبارہ ریپیٹ کریں۔ جب اس نے کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا، تو جملہ تو کانٹیکسٹ میں کلیئر ہے کہ ان دونوں سے مراد اللہ اور رسول، وہ پہلے علیحدہ کر چکا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دوبارہ علیحدہ کر۔ اور یہاں کہتے ہیں جی ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے۔ او بھائی جڑا ڈھوں کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہاں تعلیمات میں ایک ہے۔ پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا اجعلتنی للہ عدلا، یہ دونوں الفاظ ہیں، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ وہ آگے سے کوئی بریلوی ہوتا یا شیعہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں، آپ کا وہ محدود اور غیر محدود، مستقل بالذات غیر مستقل بالذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور یہاں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں، حدیث کیا تھی؟
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میرا کام تو دین پہنچانا ہے. عطا اللہ کرتا ہے, میں تو تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے پکڑ کے رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا.